ہر مسجد میں 3-4 ایسے بندے لازمی ہوتے ہیں جو امام کے ساتھ مفت کی دشمنی پالتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن جب امارت کوفہ کے دوران مسلح امامت پر کھڑے ہوتے ہیں تو کوفہ والوں کے اعتراضات کا محور بن جاتے ہیں کہ بعض اوقات صرف 1 یا 2 افراد یا مقتدیوں کو امام سے شکایت ہوتی ہے، لیکن ان کا پروپیگنڈا اتنا شدید ہوتا ہے۔ ہر مسجد میں 3-4 ایسے بندے لازمی ہوتے ہیں جو امام کے ساتھ مفت کی دشمنی پالتے ہیں۔ مسجد کا امام ہونا بھی عجیب منصب ہے۔ کوئی بھی شخص امام پر اعتراض کر سکتا ہے اور کوئی بھی ڈانٹ ڈپٹ کا حق رکھتا ہے، امام کیسا بھی اعلیٰ مرتبت اور عظیم کردار کا مالک کیوں نہ ہو، مقتدیوں کی جلی کٹی باتوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، جلیل القدر صحابی ہیں، پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنہیں اپنا ماموں فرمایا، ان کے حق میں قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ واحد ایسے صحابی ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے والد اور والدہ کو جمع کرتے ہوئے فرمایا، فداک ابی و امی، تجھ پر میرے ماں اور باپ قربان جائیں، جن کے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض و حسد نہ تھا، مستجاب الدعوات تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں تمام تر غزوات میں شریک ہوتے ہیں، راہ خدا کے پہلے تیر انداز ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو سالار لشکر مقرر فرما کر جہاد کی خاطر روانہ فرماتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ پر بہت سی فتوحات ہوئیں، لیکن جب امارت کوفہ کے دوران مسلح امامت پر کھڑے ہوتے ہیں تو کوفہ والوں کے اعتراضات کا محور بن جاتے ہیں۔ کوفہ والے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایات بھجواتے ہیں، اور ان میں سے ایک شکایت یہ بھی ہوتی ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز ٹھیک سے پڑھانا نہیں آتا۔ وہ شخص جس نے نماز اللہ کے نبی سے سیکھی، اس شخص کی نماز پر دیہاتیوں کا اعتراض بالکل آج کل جیسے حالات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ آج کے ائمہ نے اگرچہ نماز براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھی، مگر رسول اللہ کے اقوال سے سیکھی ہے۔ ان علماء کو نشانہ تنقید بنایا جاتا ہے۔ بہرحال جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو حضرت عمر فاروق اعظم تحقیق احوال کے لیے کوفہ والوں کی طرف محمد بن مسلمہ اور عبداللہ بن ارقم کو بھیجتے ہیں، جو ایک ایک مسجد میں جا کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ شکایات کوفہ سے چل کر مدینہ پہنچ گئیں، لیکن محمد بن مسلمہ اور عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہما جس سے بھی سوال فرماتے ہیں تو جواب میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف ہی سننے کو ملتی ہے۔ ایک مسجد میں جا کر پوچھا، لیکن کسی کی طرف سے کوئی اعتراض موصول نہیں ہوا۔ البتہ جب پوچھتے پوچھتے سلسلہ بنو عبس کی مسجد تک پہنچا تو صرف ایک شخص، اسامہ بن قتادہ نامی، اٹھ کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کرتا ہے کہ آپ کی نماز ٹھیک نہیں، یہ جہاد کے سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں اور فیصلے میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے۔ اعتراض کچھ بھی تھا، لیکن یہاں انتہائی قابل توجہ بات یہ ہے کہ شکایات کوفہ سے مدینہ بھیجی گئیں، لیکن کوفہ کی کسی مسجد میں ایک شخص کے علاوہ کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ملتا۔ یہ حقیقت تاریخ کا حصہ اور لائق اعتماد کتب میں موجود ہے کہ جانچ پڑتال کے دوران صرف ایک ہی ایسا آدمی ملا جسے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض تھا، لیکن شکایات مدینہ بھجوائی گئیں، اور یہ تاثر دیا گیا کہ اگر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول نہ کیا گیا تو فتنہ و فساد کا اندیشہ ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا۔ اس حقیقت کے پیش نظر یہ کہنا ہرگز بیجا نہ ہوگا کہ بعض اوقات صرف 1 یا 2 افراد یا مقتدیوں کو امام سے شکایت ہوتی ہے، لیکن ان کا پروپیگنڈا اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص اس منصب کے لائق نہیں ہے۔ میں اس مقام پر پروپیگنڈا کرنے والوں کو دل کے کانوں سے متوجہ ہونے کی دعوت دوں گا۔ اس میں شک نہیں کہ بعض ائمہ مساجد لائق تعریف نہیں،
لیکن میرے بھائیوں، کبھی آپ کی مسجد کا امام بے قصور بھی ہوتا ہے اور آپ کے اعتراضات بے جا بھی ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں اپنی انا کی تسکین کی بجائے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈریے۔ ذہن میں یہ رکھیے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معترض کی ناحق باتیں سنی تھیں تو اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اٹھا کر یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور نام و نمود کی خواہش میں اٹھا ہے تو اس کی عمر کو لمبا کر، اس کی محتاجی میں اضافہ فرما اور اسے فتنوں میں مبتلا فرما۔ وقت گزر گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ معزول بھی ہو گئے، پروپیگنڈا جیت گیا، لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں محفوظ رہی، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص انتہائی بڑھاپے کو پہنچا، اس کی بھویں آنکھوں پر گر چکی تھیں، راستے میں کھڑے ہو کر بھیک مانگتا تھا، اور جب کوئی عورت سامنے سے گزر کر جاتی تھی تو اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا تھا۔ لوگ کہتے کہ اے بوڑھے، تمہیں عورتوں کو چھیڑتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ جواب میں کہتا کہ میں کیا کروں، مجھ بڈھے کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بددعا لگ گئی ہے۔ آج کے دور کا کوئی امام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تو نہیں، لیکن کسی بھی مسلمان پر ناحق اعتراضات کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو بھول جانا انتہائی بد نصیبی کی علامت ہے۔ ہم اپنے پروپیگنڈے میں جیت سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فیصلے حقائق کی بنیاد پر ہوتے ہیں، ان فیصلوں سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں کے نظام میں بہتری لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسجدوں کے امام، خطیب اور انتظامیہ میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سمجھنے اور اسے حتی المقدور نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔